لاسٹ ایپیسوڈ میں دوان یلدز کو سب کے سامنے پرپوز کرتا ہے، جس پہ جنید آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اسی دوران کیونکہ یلدز بھی وہیں پر ہوتی ہے تو جنید آخر کار کہتا ہے کہ یلدز تم اور دوان میرے اب سب سے بڑے دشمن ہو۔ یلدز بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتی ہے کہ دوان کو اچانک سے کیسے خیال آ گیا، لیکن اس کے پیچھے بھی دوان کا ایک مقصد ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ کسی طرح ان دونوں کی ڈیورس نہ ہو اور میری بیٹی جو ہے وہ جنید کے ساتھ ملنے سے بچ جائے۔ ادھر عالیہ بھی بڑا حیران ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اب وہ ساتھ دے گی کومل کا، لیکن وہ صرف ظاہری طور پر اس کا ساتھ دے گی۔ ادھر دوان سے ملنے آتی ہے آرزو اور وہ کہتی ہے کہ کیا تم نے جنگ شروع کر دی ہے؟ تو دوان کہتا ہے کہ ہاں، کوئی بھی جیت جو ہے وہ جنگ یا لڑائی کے بغیر ممکن نہیں۔ ادھر عامر جو ہے وہ بنا ہوا ہے بہت ہی ہمدرد کومل کا، اور وہ اسے ساری اپڈیٹس دے رہا ہوتا ہے کہ جو بھی اسے پتہ چلتا ہے جنید کی طرف سے یا کہ یلدز کی طرف سے۔ جنید اپنے بیٹے کی بات کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے، جو کہ فضا اسے بتاتی ہے کہ ایٹلس تمہارا بیٹا ہے۔ تو جنید نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا، جیسا کہ ہر ٹرکش ڈرامے میں ہوتا ہے۔ تو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے، تو ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کنور، جس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر کسی کا پیچھا کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے۔ ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر فوراً سے فون کرتا ہے عامر کو اور بتاتا ہے کہ اس طرح میں نے یہ سین دیکھا ہے۔ ادھر کومل سے نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں جنید کی، وہ اسے کال کر کے اپنے گھر پہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح تھی، تمہارے ڈیڈ اور میری ایکس وائف، کیونکہ میں اسے طلاق دینے والا ہوں، اس کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ ادھر آتی ہے عالیہ رہنے کے لیے کچھ دن یلدز کے گھر، کیونکہ وہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کومل پر کہ وہ اس کے کام پر لگ چکی ہے اور وہ اسے ساری اپڈیٹ دے گی اور ان کی ڈیورس کروائے گی۔ تو وہ اس کے گھر آ کر، حالانکہ وہ سنسیئر نہیں ہے عالیہ کومل سے، لیکن اسے ظاہری طور پر، ادھر پیراشوٹ جیسے فوائل پیپر ہوتا ہے اس طرح کے کپڑے پہن کر آتی ہے فضا دعوت پر یلدز کے گھر، کیونکہ عالیہ بھی وہاں ہوتی ہے اور اس نے ایک دفعہ خالد جان کو اپنے گھر پہ بلایا ہوتا ہے، تو ان کے گھر آتی ہے اور بتا دیتی ہے یلدز کو کہ ایٹلس جنید کا بیٹا ہے۔ کشیدگی بڑھ جاتی ہے جنید اور یلدز کے بیچ میں، اور ان کی بہت سخت لڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ پوچھنے جاتی ہے یلدز جنید سے کہ آخر تم نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگایا۔ جنید لے کر جاتا ہے اپنی فرینڈ کومل کو ایک ریسٹورینٹ میں، جہاں پر پیچھا کرتے ہوئے آ جاتے ہیں جو ہے میڈیا کے لوگ، اور وہ انہیں کیپچر کرتے ہیں اور صبح کی نیوز پیپر میں یہ نیوز ہوتی ہے۔ دوان یہ نیوز دیکھ کر بہت افسردہ ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ تم یہ کیا کرنا چاہتی ہو۔ ہمیشہ کی طرح کومل غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ایک ہونے جا رہے ہیں، میں بھی اسے پسند کرتی ہوں جنید کو، اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، اور آپ میری بات سے، ہر بات سے نا اتفاقی کرتے ہیں۔ ادھر جنید بلاتا ہے کومل کو اپنے گھر پر اور اسے پرپوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس کی صبح طلاق ہونے والی ہے، ڈیورس ہونے والی ہے، کیونکہ سیکنڈ ڈے پر ان کی لاسٹ ہیئرنگ ہوتی ہے۔ کومل بڑا خوش ہوتی ہے اور رنگ پہن لیتی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یلدز کا پلان کیا ہے۔ یلدز اچانک سے وہاں پر آ جاتی ہے اپنے بیٹے خالد جان کو لے کر اور کہتی ہے کہ میں اپنے گھر کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی اور میں آ گئی ہوں، تو یہ کام تمام ہوا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دوان اور یلدز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، جس میں دوان کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے میرا مقصد صرف اپنی بیٹی کو بچانا ہے، اور وہ ایک ہی صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ اور اسی طرح کمپنی میں بھی تم اپنا کام جاری رکھو۔ تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، جس کو دیکھ کر کومل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا پلان چوپٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ اس طرح سے افسردہ اور وہاں سے فوراً ہی چلی جاتی ہے۔